اور اپنے سردار منجیت سنگھ جی کو، دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. وشال جی کو اس لیے کہ آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری جماعت میں شامل ہوئے اور اتنا بڑا سمیلن یہاں پہ رکھا لوگوں کا. آپ سب لوگ آئے ان کی عزت افزائی کے لیے. منجیت جی آپ نے ان کے ساتھ مل کے یہاں تک ساتھیوں کو پہنچایا، ان کے ساتھیوں کو یہاں آرگنائز کیا. میں سب کو اور جموں کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. میں سامبا کی ٹیم کو خاص کر مبارک دیتا ہوں، آر ایس پورہ کی ٹیم کو مبارکبادی دیتا ہوں. سب آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کے سامنے تو مجھے 8 مارچ 2020 کا وہ دن یاد آتا ہے جس دن اس پارٹی کا گٹھن ہوا تھا. شاید وہ میری ریزیڈنس تھی سری نگر کی، اور ہم ساتھی میرے ساتھ جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے کافی لوگ اس وقت بھی تھے. کچھ پتہ نہیں تھی کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. ایک ہی چیز جو ہماری نگاہوں میں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو انیائی کیا گیا تھا 5 اگست 2019 کو، جو چھرا گونپا گیا تھا، اور جن مشکلات سے اس وقت لوگ دو چار تھے. پتہ نہیں تھی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. جب 370 اور 35A گیا شاید کچھ لوگوں میں خوشی بھی تھی. خوشی اس بات کی تھی ان کو لگتا تھا کہ جو ان کو سنایا گیا تھا 72 سال 370 اور 35A شاید اس کا سب سے بڑا ملزم ہے. جموں میں کافی سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ 370 کی وجہ سے شاید ان کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے. لیکن آج 4 سال کے بعد ہم سب سمجھتے ہیں نہ 370 نہ 35A اس کا ذمہ وار تھا. اگر ذمہ وار تھا وہ سیاستدان ذمہ وار تھے جو 72 سال جنہوں نے ہم پہ راج کیا. چاہے وہ بھاجپا تھی، چاہے وہ کانگریس تھی، چاہے وہ نیشنل کانفرنس تھی، چاہے وہ PDP تھی. کوئی بھی پارٹی اگر آج ہمیں کہے کہ نہیں صاحب ہم اس میں نہیں تھے، یہ سب برابر کے ملزم تھے. یہ برابر کے مورد الزام ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو ان سبوں نے کی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو پگڑیاں پہنتے تھے. پگڑیاں اس لیے پہنتے تھے تاکہ ان کے اقتدار بچے رہیں. بہرحال جس وقت پارٹی آئی ہم لوگوں نے اس وقت بھی کہا کہ ہماری سیاست سچ کی ہوگی. اور مجھے کافی لوگوں نے یہ سوال کیا، الطاف بخاری سچ کسے کہتے ہو؟ میں نے کہا سچ وہی ہوتا ہے جو عام لوگ دیکھتے ہیں، جو عام لوگ سمجھتے ہیں، جو عام لوگ سننا چاہتے ہیں، جو عام لوگوں کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ امن بھائی چارہ چاہے دونوں ریجنز میں. ہمیں جموں بھی ترقی یافتہ چاہے، ہمیں کشمیر بھی ترقی یافتہ چاہے، ہمیں پنچ بھی ترقی یافتہ چاہے، ہمیں آر ایس پورہ بھی ترقی یافتہ چاہے، ہمیں کپوارہ بھی چاہے، سری نگر بھی چاہے. مطلب ہے جو پرانی ریاست ہے ہمیں پوری ریاست واپس چاہیے. کیا آپ لوگوں کو آج یہاں اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست واپس لائیں گے؟ سب لوگ آپ اس کے ساتھ ہیں؟ چلو بہت خوشی ہوئی، سب لوگ اس کے ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے دلی میں جو بیٹھے ہیں شاید کانوں میں ان کے پردہ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے آنکھوں میں پردہ ہے. آنکھوں سے وہ سب دیکھتے ہیں لیکن کانوں سے سننا پسند نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے جمہوری حقوق ہی پامال نہیں کیے، انہوں نے ہمارے بچوں کا فیوچر بھی پامال کیا. میں جب دیکھتا ہوں کہ ان 4 سال میں بارڈر بٹالین کے بچے، باقی جو آپ کو میڈیکل کے بچے یا کسی اور سٹریم کے بچے سب دکھتے ہیں یہاں پروٹیسٹ کرتے ہوئے. کیا ہوا بھاجپا والو؟ کہاں گئی آپ کی وہ خوشحالی جو آپ نے کہا تھا 370 اٹھائیں گے تو سب خوشحالی لائیں گے؟ کیا یہی خوشحالی ہے؟ ہم نے دیکھا آپ نے خوشحالی لائی ان ٹھیکیداروں کو جن کو باہر سے آپ لائے، اس مافیا کو جو ریت بازی کا مافیا تھا، اس مافیا کو جو شراب کا مافیا تھا. آج مجھے کوئی سنا رہا تھا الطاف صاحب آج شراب والوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ منظور نظر لوگوں پہ نہیں پڑ رہے ہوں گے. ابھی کوئی جموں کا مت اس بزنس میں ہوگا، یہ اس کے خلاف پڑ رہے ہوں گے، کیونکہ جو ان کے منظور نظر ہیں یہ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان کو تو وہیں سے لایا گیا ہے نا، ساتھ امپورٹ کیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا امپورٹڈ. یہاں پہلے کہتے تھے امپورٹڈ سرکاریں، اب یہاں امپورٹڈ ٹھیکیدار بھی ہیں، امپورٹڈ افسر بھی ہیں، امپورٹڈ سرکار بھی ہے اور امپورٹڈ ہیڈ آف دی سرکار بھی ہے. کیا کریں گے؟ کتنی مصیبت کی بات ہے
کہ جہاں جو جموں کشمیر اس ملک کا تاج تھا، آج اسی جموں کشمیر کے تاج کو کوئی اور پہن رہا ہے، اور جموں کشمیر کا کوئی واسی کہیں پہ دکھ نہیں رہا ہے. چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، کہاں ہے ہمارے جموں کے افسر؟ جموں واسیوں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا یہی 370 نے آپ کو دیا؟ 370 اٹھانے سے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی عزت بخشی ہے، کیا اسی عزت کی ہم توقع رکھتے تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے ہم اس عزت کی توقع رکھتے تھے. کیا ہمارے افسر قابل نہیں؟ مانا کشمیر کے افسر پہ شاید انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ بھائی 33 سال وہاں اگرواد رہا، تم چپ رہے، لیکن شاید وہ بھول رہے ہیں یہ وہی افسر ہیں، انہوں نے 33 سال بھارت کا جھنڈا وہاں اوپر لہراتا رکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا. وہ جموں کشمیر پولیس تھی، وہ جموں کشمیر کے لوگ تھے جو اس میں کام کرتے ہیں، یا اور ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے ہی بھارت کا جھنڈا تو ان 33 سال وہاں اونچا لہرایا. آج جب ہم دیکھتے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد جتنے بھی یہ امپورٹڈ افسر آئے، چاہے ان میں کچھ جموں کشمیر کیڈر کے بھی تھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا یہاں جی سب چور، لوگ بھی چور، افسر بھی چور، بزنس مین بھی چور. ارے بھائی آپ ہی سن دیوتا ہو، اگر آپ ہی سن دیوتا ہو تو کیا ہم نے تو یہاں کوئی نہیں دیکھا؟ میں تو کبھی کم از کم مہینے میں 2 بار آتا ہوں یہاں، میں نے دودھ کی نہریں تو نہیں دیکھی جموں میں. جموں واسیوں، آپ نے کہیں دیکھی دودھ کی نہر کہ ان بھاجپا کی اس جو ہماری ریموٹ کنٹرولڈ بھاجپا کی سرکار ہے، کوئی دودھ کی نہر کہیں گئی؟ کہیں سونے کا پہاڑ بنایا انہوں نے؟ ہمارے ہسپتالوں کی حالت دیکھو، جموں میں میڈیکل کی حالت دیکھو. یہ کہتے تو ہیں کہ انہوں نے کٹھوا میں بنایا جی ایمز، تو ڈاکٹر کہاں سے لاؤ گے؟ امپورٹڈ لاؤ گے کیا؟ وہ بھی امپورٹ کرنے ہیں. ہمارے جموں کشمیر کے بچوں کو کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے ہو؟ میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل سے اور آپ کی مدد سے جس وقت آپ اپنی پارٹی کو سرکار میں لاؤ گے، پہلے 6 مہینے میں 5000 ڈاکٹر ریکروٹ ہوں گے. کہیں پہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پی ایچ سی میں ڈاکٹر نہیں ہے، پی ایچ سی میں ٹیکنیشین نہیں ہے، پی ایچ سی میں کوئی انتظام نہیں ہے. ہمارے اسکولوں میں آج بھی استاد نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ریشنلائزیشن کر رہے ہیں. کس چیز کی ریشنلائزیشن کر رہے ہو؟ اسکول بند کر رہے ہو، اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں؟ آج بھی ہمارے اسکولوں میں 22,000 استادوں کی ضرورت ہے، 22,000 استادوں کی ضرورت ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے ایک استاد اپوائنٹ نہیں کیا ہے. اتنے ڈگری کالج کھلے ہیں، ابھی تک ہمارے ان ڈگری کالجز میں سٹاف نہیں ہے. کیا یہی خدمت کرنے آپ آئے ہو؟ یہی 370 اٹھانے کے فائدے ہمیں ہیں؟ اگر یہ فائدے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ فائدے. ہمیں معلوم ہے سپریم کورٹ میں کیس ہے، ہم زیادہ بول نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ سپریم کورٹ بھی یہ دیکھ لے کہ لوگوں پہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے روز کہ یہاں ہم نے 76,000 کروڑ انویسٹمنٹ لائی. سامبا والوں، یہاں کچھ لوگ کٹھوا سے بھی ہیں، جموں والوں، مجھے ذرا بتاؤ آپ نے کہیں دیکھا انویسٹمنٹ؟ آپ کے بچے کسی جگہ نوکری پہ لگے؟ کچھ ہوا کہیں پہ؟ بتاؤ. میں نہیں یہ کہتا ہوں، مجھے کریکٹ کرو اگر میں غلط کہتا ہوں. یہاں میرے ساتھی ابھی کہہ رہے تھے کہ پنچایتیں ختم، میونسپلٹیاں ختم، یا جموں کی کارپوریشن ختم، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ مجھے لگتا ہے یہ اس لیے اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں دے رہے ہیں، ان کو شاید نیا قانون لانا ہوگا کہ اب جموں کشمیر میں یہ ہوں گے ہی نہیں. شاید وہاں پر بھی یہ امپورٹڈ پنچ بھی، سرپنچ بھی اور میئر بھی لائیں گے یہاں. مجھے معلوم نہیں، جب کہتے ہیں ملک میں پارلیمنٹ کے الیکشن 24 میں ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے یہ قانون پاس کرنا کہ جموں کشمیر میں یہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہاں کے لوگ تو انسان نہیں ہیں، ان کو تو شاید جمہوریت چاہیے نہیں، ان پہ کچھ بھی تسلط کر سکتے ہیں، دلی سے راج کر رہے ہیں تو میں ایم پی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو ہمارے ایم پیوں نے وہاں کوئی خاص کچھ کیا نہیں. آپ بتاؤ، آپ نے بھاجپا کو 2 بار ایم پی یہاں سے چنوائے، کیا کچھ ان ایم پیوں نے کیا؟ کوئی بتاؤ اگر کچھ کیا ہے. ہم تقریریں تو بہت سنتے ہیں ان کی، لیکن لوگوں کے لیے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کچھ کیا ہے. ایک ہی کریڈٹ ہم ہمیشہ ان کو دیتے تھے، وہ تھا کہ سیکیورٹی سینیریو ٹھیک ہو گیا.
لیکن میرا آج سوال ہے اس جموں کشمیر کی انتظامیہ سے، یہ راجوری پونچھ ایریا میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں یہ آپ کے اس سیاست کا نتیجہ تو نہیں ہے جو آپ نے لوگوں کو آپس میں بانٹنے کا شروع کیا تھا؟ کسی غلط فہمی میں مجھے لگتا ہے کسی نے ان کو ڈالا تھا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو الیکٹورلی آپ کو فائدہ ہوگا. الیکٹورلی فائدہ تو بعد کی بات رہی، فی الحال تو نیشنلی ہمیں نقصان کر رہے ہو، تو دیش کا نقصان کر رہے ہو. جو لوگ صفحے اول پہ دیش کی رکشا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نراش کیا ہے. لیکن ان لوگوں سے میری گزارش ہے، نراش نہ ہو، ملک ہمارا ہے. یہ کچھ دن یہاں ہیں، ان کا وقت اب ہونے کو آیا ہے، کچھ دن کے مہمان ہیں، لیکن ملک ہمارا ہے اور ہمارا ملک سدا آباد رہے، یہی ہم سب کی دعا ہونی چاہیے. اور ہم سب کا کرتویہ ہے کہ ہم اپنے دیش کی حفاظت کریں. کیوں؟ دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن نہیں چاہتا ہے کہ یہاں امن ہو. ہم نے ابھی دیکھا ہے آر ایس پورا بارڈر میں، سچیت گڑھ بارڈر میں جب فائرنگ ہوئی، کس کا نقصان ہوتا ہے؟ جموں کشمیر کے واسی کا ہوتا ہے، یہ کوئی اور نہیں. چاہے جب اوڑی میں گولہ پڑتا ہے تو وہ جموں کشمیر کے واسی پہ پڑتا ہے، جب کرنا میں پڑتا ہے اس پہ پڑتا ہے، سچیت گڑھ میں پڑتا ہے جموں کشمیر کے واسی پہ پڑتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے. یہ جو آج لوگ یہاں کچھ دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو تو واپس جانا ہے. بہت بڑی بڑی تقریریں سناتے ہیں ہمیں، یہ کیا وہ کیا وہ کیا. بھائی ٹینجیبل تو ذرا 4 دن کے لیے، خالی 4 دن کے لیے بولو. پریس والے آزاد ہیں سچ لکھنے کو، پھر آپ کو وہ چہرہ اپنا دکھائیں گے. لیکن آج تو یہ بیچارے پریس والے بھی آزاد نہیں ہیں، یہ کیا لکھیں گے؟ اخبار جو نکلتے تھے ان کا تو میں مانتا ہوں ان کا بزنس ایڈورٹیزمنٹ پہ ہی چلتا ہے. کچھ جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو کروڑوں روپیہ وہ دے رہے ہیں، لیکن باقیوں کا کیا؟ باقیوں کا کیسے چلے گا؟ تو میرا ابھی ہم نے دیکھا پیچھے انہوں نے لوگوں کو اپنی زمینوں سے نکالنے کا کام شروع کیا تھا. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے زمینوں پہ ڈٹے رہیے. ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ 1 انچ زمین بھی کسی کو آپ کی لینے نہیں دیں گے. ان کا مطلب ہے یہ آپ سے زمینیں لے کر شاید ان لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں جن کا ان کو اپنی جگہ غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ بسا سکتے ہیں. جموں کشمیر کی زمینیں جموں کشمیر کے واسیوں کے لیے ہیں. اور اپنی پارٹی نے جب دلی میں جا کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، ایک ہی ہمارا بیک زبان ہم نے سب لوگوں نے کہا تھا ہمیں سیکیورٹی آف جاب چاہیے اپنے نوجوانوں کے لیے اور زمینوں کی حفاظت چاہیے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی جو جماعت ہے، اس جماعت نے دونوں چیزیں گورنمنٹ آف انڈیا سے آرڈر پاس کروائے. جموں کشمیر کی سبھی نوکریاں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، اور جموں کشمیر کی زمینیں 95% جموں کشمیر کے لوگ ہی آپس میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، کہ مجھے احساس ہے کہ ہم لیٹ ہوئے، راستے میں کوئی فنکشنز تھی، ریلیجس فنکشنز، تو اس لیے ٹریفک جیم تھا. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اور آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہماری وجہ سے آپ کبھی شرمندہ نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ لوگوں کا ساتھ اسی طرح رہا تو انشاءاللہ ضرور نئی سرکار آپ کی ہوگی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سب لوگوں کے لیے کھانا تیار ہے. آپ لوگ